JF-17 کے دو مقاصد تھے نا. ایک تو یہ کہ ہماری جو آپریشنل ضروریات ہیں وہ پوری ہوں، ہمارا جو ایڈورسری جو ہمارا دشمن ہے اور ازلی دشمن ہے ہم اس کے مقابلے میں مضبوط ہو جائیں. اور دوسرا ایک بڑا مقصد اس کا یہ بھی تھا کہ جیسے امریکہ جو ہے وہ اپنی نیشنل ڈیفنس کمپلیکس ان کا جو ہے اس میں سے بہت بڑا سرمایہ حاصل کرتا ہے، دنیا کو اپنے جو اسلحہ بیچ کر اور دنیا کو جنگ و جدل کی چیزیں بیچ کر، جس ملک میں بھی یہ معاملات ہو رہے ہوں امریکہ سب سے پہلے پہنچتا ہے، وہ اپنی چیزیں ان کو آفر کرتا ہے اور اس کی اکانومی کا بہت بڑا حصہ ان کے نیشنل ڈیفنس کمپلیکس میں سے آتا ہے. اب وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے، پہلے دن سے ان کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ JF-17 جو کہ 4th جنریشن جہازوں میں دنیا میں جتنے بھی اس لیول کے جہاز ہیں ان کے ہم پلہ ہیں. ہمارے F-16 بھی ہمارے پاس ہیں، JF-17 بھی، تو یہ ہم پلہ جہاز ہیں، کچھ ایریاز میں F-16 سے بھی آگے. تو ان کو چونکہ ان ساری چیزوں کا پتہ ہے، لہٰذا JF-17 کی جب تعریف ہوگی تو دنیا اس طرف رخ کرے گی. اور انہوں نے پابندی لگا رکھی ہے ملکوں پر، کیونکہ امریکہ جو ہے اس کا تو بڑا روب ہے، تو اس نے ملکوں پر پابندی لگا رکھی ہے کہ JF-17 کوئی نہ خریدے. کیونکہ اگر JF-17 خریدا جاتا ہے تو پھر یورپ میں جتنے 4th جنریشن کے جہاز ہیں ان میں گرپن ہے، اس میں یورو فائٹر ہے، اس میں جو اسی طرح کے یورپین جہاز ہیں، ان کی طرف دھیان جانے کی بجائے لوگ جو ہیں پھر وہ اس طرف چل پڑیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو روکنے کے لیے وہ JF-17 کا نام اور اس کی تعریف جو ہے وہ میدان میں نہیں آنے دی. وہ اس لیے پابندی لگائی تھی کہ F-16 ہمارا فرنٹ لائن جہاز تھا. ہم نے جو افغانستان کی جنگ ہے اس میں جب ہم داخل ہوئے تو ساتھ ہی ہم نے JF-17 کا مطالبہ کر دیا اور ہم نے F-16 کا مطالبہ کر دیا. تو انہیں بھی معلوم تھا کہ فرنٹ لائن جہاز ہے. اب فرنٹ لائن جہاز جو پاکستان کے پاس آ گیا، اب جو افغانستان کی جنگ ہے وہ تو ختم ہو گئی اور ساتھ ہی ہم نے نئے جہاز بھی آرڈر کر دیے تھے. تو انہیں نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کا جو ایئر پاور ہے وہ اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ کل کو ہندوستان جیسا ملک اگر اس سے بھی ہماری جنگ ہوتی ہے تو اس میں ہم حاوی ہو جائیں گے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اب جو جنگ ہے وہ فیصلہ کن مراحل جو ہیں اس کے اور فیصلہ کن جو رخ ہے وہ ایئر پاور نے حاصل کر لیا. اب زمینی جنگیں بہت کم ہوتی ہیں. پچھلے کم از کم 20 سے 30 سال میں کوئی بھی ایسی جنگ بتا دیں جو کہ زمینی جنگ کے ذریعے کسی ملک نے جیتی ہو. ایئر پاور کو اتنا بڑا درجہ حاصل ہو گیا، لہٰذا آپ کی ایئر پاور کا مضبوط ہونا ایک ناگزیر عمل ہے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے JF-17 کی طرف رخ کیا تھا. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ ایئر فورس جو ہے اس نے وہ جو فروری میں جو کچھ ہم نے کیا ایئر پاور نے کیا. اسی کے ساتھ جو ملک کے اندر دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہوئے اس میں ایئر پاور لیڈ کرتی رہی. نارتھ وزیرستان اور اس جیسے بڑے مشکل علاقے پاکستان کے جہاں زمینی فوج کا جانا ہی تقریباً ناممکن تھا، وہ ایئر فورس نے وہاں پہ جا کے دشمنوں کو نشانہ بنایا. اور یوں پھر ہم نے دشمنوں کا جو اثر تھا وہاں پہ اس سے ان علاقوں کو پاک کیا اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ ہم دہشت گردی پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے. دیکھیں چین ہمارا پرانا دوست ہے اور فائدہ جہاں تک فائدے کا تعلق ہے لازمی چیز ہے. چین نے ہمارے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا کہ ہماری برین ویئر تھی، ویسٹرن ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے رہے، جنگیں بھی ہم لڑ چکے، یہ ساری چیزیں چین کے پاس نہیں تھیں. تو ایک تو انہوں نے اپنی دوستی نبھائی، دوسرا چونکہ اس میں سے ان کو اپنے فوائد نظر آ رہے تھے یہ جہاز بنانے میں، اسی کے بدلے میں چونکہ انہوں نے اتنے سارے فوائد حاصل کیے اب وہ 5th جنریشن جہاز بھی بنا گئے جو کہ ان کے علاوہ 2 ہی ملکوں نے بنایا ہے، ایک امریکہ اور ایک روس.
اور چین اس میں شامل ہو گیا ہے، اور وہ اس چیز کا کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ جو مل کر ہم نے کام کیا اس سے ہم نے اتنا فائدہ اٹھایا ہے کہ اب ہم اس میدان میں بڑے آگے نکل گئے ہیں۔ تو ایک جیسے میں نے کہا کہ دوستی نبھانے والی بات، اور دوسرا اس میدان میں آگے بڑھنے والی بات کہ جس کی وجہ سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو یہ وہ فوائد تھے جو چین نے دیکھے اور اس نے ہمارے ساتھ مل کر کام کیا۔ چینی ایئر فورس اس میں بالکل شامل نہیں تھی، کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ جو چیز ہم بنانا چاہتے ہیں وہ اس میں ہمارا ساتھ دے سکیں یا مدد کر سکیں۔ نہ تو ان کا پرانا ایسا کوئی تجربہ تھا، نہ چین کے پاس وہ ٹیکنالوجی تھی جس طرح ہم چاہتے تھے، اور نہ ان کا کوئی جنگوں کا تجربہ تھا جو کہ ہمیں تھا۔ ہم نے ویسٹرن اکوپمنٹ بھی استعمال کی تھی، امریکن بھی استعمال کی تھی، ہمارا اس کا بھی تجربہ تھا، جنگیں بھی ہم لڑ چکے تھے، ہمارا وہ بھی تجربہ تھا۔ اس لیے چونکہ چینی ایئر فورس جو ہے اس کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے کوئی اور وجہ نہیں تھی کہ وہ جان بوجھ کے ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ ان کے پاس بیچ میں شیئر کرنے کو یا لیڈ کرنے کو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے تحت وہ کہتے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جو کچھ کیا وہ پاکستان ایئر فورس نے، اور چین کی ایک سویلین کمپنی تھی کیٹک نامی جو کہ جہاز بناتی ہے، ان کے ساتھ مل کر ہم نے یہ کام کیا۔ ہمارا مقصد تھا ان کو بتانا، ان کا مقصد تھا اس کو ٹرانسلیٹ کرنا اس چیز میں جو کہ ہم چاہتے ہیں۔ جیسے بلاک بلڈنگ کی میں نے آپ سے بات کی کہ عام طور پہ جہاز جو ہیں ان کو ہر 4-5 سال بعد اپ گریڈ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ سمپل لے لیں، کمپیوٹرز کو لے لیں، ٹیلی فونز کو لے لیں، جس طرح ٹیکنالوجی آگے جاتی ہے آپ دیکھیے مختلف ماڈل آپ کے سامنے بن کے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے سیمسنگ کو لے لیں، آئی فون کو لے لیں، جو ہی نیا ماڈل آتا ہے پچھلا ماڈل جو ہے لوگ اس کو چھوڑ دیں، اور نئے ماڈل میں ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ الیکٹرانکس جتنی تیزی سے آگے چل رہی ہیں وہ چیزیں پھر آپ اپنی ٹیکنالوجی میں استعمال کرتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب جہاز جو ہے اس کے 3 حصے ہوا کرتے ہیں نا، ایک ایئر فریم ہے جو کہ باڈی ہے جہاز کی، اس کے اندر الیکٹرانکس ہے، اور تیسری چیز ویپنز۔ الیکٹرانکس کو ہم ایویونکس کہتے ہیں۔ تو ایئر فریم تو تقریباً اپنی جگہ ویسے ہی رہتا ہے، وہ تو سارا آپ ڈسٹرائے کر کے نئی چیز تو نہیں کریٹ کرتے، مگر اس کے اندر جو نئی ٹیکنالوجی ہے، جو الیکٹرانکس ہیں، اور اس کے ساتھ جو ویپنز جوڑے جا سکتے ہیں، وہ ہر 5 سال بعد جب آپ اپ گریڈ کرتے ہیں تو جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی، جو لیٹسٹ جہازوں میں استعمال چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کے پرانے جہاز میں استعمال ہونے کے بعد اس جہاز کو آپ ایک اپ گریڈڈ جہاز بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے جو بلاک بلڈنگ جس کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ ایک نئے بلاک والا جہاز ہے تو JF-17، پر اس کو ایک نئے بلاک کا نام دے دیتے ہیں، جیسے F-16 ہے، 5 سے شروع ہوا تو پھر 10 بھی تھا تو 15 بھی تھا، تو آج بلاک 52 جو ہم نے آج سے کوئی 7-8 سال پہلے خریدا، تو اس طرح اس کے بلاکس بنتے گئے اس کے اندر، بلکہ ایئر فریم میں بھی انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں کی۔ تو یہ بلاک بلڈنگ سے یہ مقصد ہے کہ جہاز کو ٹیکنالوجی کے مطابق جو لیٹسٹ جنریشن کے جہاز ہیں ان کے ساتھ مقابلہ جو ہے اس جہاز کا ہوتا رہے، لہٰذا اس کو اپ گریڈ کرتے جائیں، جدید طرز کے جہاز بھی بنتے جائیں۔ کوئی نیا جہاز آپ نہیں بنا رہے، مگر جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو آپ نے اپ گریڈ کر کے جو نئے جہاز ہیں ان کے جو ہے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں۔ جب اس کا نام رکھنے کا وقت آیا تو F-17 کا نام جو ہے وہ اس کا مشورہ دیا میں نے، وہ اس لیے کہ F-16 پہلے سے تھا، F-18 بھی ایک امریکن جہاز ہے، درمیان میں ہی F-17 والا سلاٹ خالی تھا، اور ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہم F-16 سے اوپر ہیں، اس لیے F-17 اس کا نام رکھنا چاہتے تھے۔ تو پھر یوں ہوا کہ جب ہم نے یہ نام اپنے جو ہمارے دوست ہیں، جو پارٹنر ہیں چینی، ان کو یہ مشورہ دیا اس کا، تو وہ مان بھی گئے، اور ساتھ انہوں نے ایک ہمیں مشورہ دیا کہ اس کے ساتھ اگر آپ J لگا دیں تو J سے مراد جوائنٹ ہو جائے گا، F سے مراد فائٹر ہے، تو JF جوائنٹ فائٹر 70، اور جیسے باقی جہازوں کے بھی پھر وہ جو نک نیمز ہوا کرتے ہیں، F-16 کو فیلکن کہتے ہیں آپ، اور اس کے ساتھ پھر ہم نے تھنڈر لگا دیا۔